بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں سے سورۃ الصف کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالی نے، اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا کہ یہ اسلام، قرآن، دینی نظام یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور یہ دنیا کے اندر غالب ہو کر رہے گا، کافروں کو پسند ہو نہ ہو، مشرکوں کو پسند ہو نہ ہو، یہ دین بہرحال غالب ہوگا۔ اور یہاں سے آگے جو آیت کریمہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین کے غالب ہونے کا طریقہ بیان فرمایا ہے کہ دین کو غلبہ کیسے ملے گا۔ دین کے غالب کرنے کا طریقہ ہے جہاد، لیکن اسی جہاد کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیارے انداز میں بیان فرمایا۔ ہر بندے کی دنیا کے اعتبار سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں व्यापार کروں، پیسے بڑھاؤں، جو پیسہ ہے وہ میرا خراب نہ ہو، اور پیسے زیادہ میرے پاس آ جائیں، مجھے نام ملے، اور اتنا پیسہ کماؤں کہ میری شادی اچھی ہو جائے، اتنا پیسہ ہو کہ میرے پاس گھر اور بنگلہ اچھا ہو، اتنا کچھ میرے پاس ہو کہ لوگ میرا عزت سے نام لیں۔ یہ ہر بندے کی طبعی خواہش ہوتی ہے۔ کوئی بھی بندہ ہو اس کے دل میں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ مجھے دنیا کی ہر طرح کی خوشی ملے، اور اسی خوشی کو کمانے کا ذریعہ ہے व्यापार، کاروبار اور پیسے کا زیادہ ہونا۔ تو چونکہ کاروبار کے ساتھ، व्यापार کے ساتھ، تجارت کے ساتھ ہر بندے کی محبت ہوتی ہے نا، اور व्यापार کو سمجھنا آسان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی جہاد کی بات کو व्यापार کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، کیا میں بتلاؤں تمہیں ایسا व्यापार جو تمہیں تڑپانے والے دردناک عذاب سے بچا لے؟ دنیا میں व्यापार آپ اس نیت سے کرتے ہو نا تاکہ آپ کا جو سرمایہ ہے وہ خراب نہ ہو اور بڑھ کر کے ہمیں ملے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے بڑی جو رسوائی ہے تکلیفوں میں جانا، عذاب میں جانا، درد میں پڑے رہنا۔ تو ان دردوں سے بچاؤ کی صورت، عذابوں سے بچاؤ کی صورت والا व्यापार بتاؤں؟ پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کو نقصان نہیں ملے گا، اور پھر دوسرا کیا فائدہ ہوگا؟ انسان ہے، غلطیاں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے وہ بھی معاف ہو جائیں گی۔ اور کیا فائدہ ملے گا؟ جنت ملے گی۔ جنت بھی مل گئی اور نقصان بھی نہیں ہو رہا، پریشانیاں بھی نہ ہوں۔ ایسا व्यापार اگر کسی کو چاہیے تو وہ کون تیار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیسے پیارے انداز سے سمجھا رہے ہیں۔ دنیا میں اگر یہ جو کمپنیاں ہیں نا، کبھی کبھار یہ مضاربہ اسکینڈل یا کیا آ کر کے آپ کو سبز باغ دکھاتے ہیں،
آپ لاکھوں روپے دے دو، آپ کو 20,000 30,000 ہر مہینے میں نفع ملے گا، نقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر کہ آدمی کے پاس جتنا پیسہ پڑا ہوتا ہے وہ دے دیتا ہے کہ مجھے پیسہ ملے گا، واپار ہے، اچھا واپار ہے، بڑا نفع آئے گا، اور کئی مرتبہ تو آدمی ایسا بھی کرتا ہے کہ اسی آسرے پر کہ مجھے نفع ملنا ہے، نقصان کا خطرہ نہیں ہے، قرضہ لے کر بھی ایسا کرتا ہے۔ یہ جو کچھ سال پہلے مزاربہ اسکینڈل ہوا تھا، اس کے اندر میں ایک شخص کو جانتا ہوں، اسی نے خود اپنا پیسہ جو تھا وہ لگایا، پھر اسی کو 1-2 مہینے کا نفع ملا، پھر دوسروں کو ترغیب دیتا رہا، دیتے دیتے جا کر کے 7 کروڑ روپے وہ لوگوں سے لے کر کے اس کاروبار میں لگے اور سارے کے سارے ڈوب گئے۔ تو کاروبار کے اندر بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ میرا سامان، میرا سرمایہ ڈوب نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بات بتلائی کہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا، نقصان سے بچ جاؤ گے، اور دوسرا پھر فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کمی کوتاہی معاف کر دے گا۔ تیسرا فائدہ تمہیں یہ ملے گا کہ بڑا محل ملے گا جنت کی صورت میں، اور وہ بھی ایسا عجیب ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، یہ نہیں کہ 1-2 مہینے کے بعد، سال کے بعد کوئی بولے ابھی ٹائم ختم ہو گیا نکل جاؤ، نہیں۔ کوئی اسرائیل بھی تمہیں تنگ نہیں کرے گا کہ ابھی مرنے کا ٹائم ہو گیا، مر نہیں۔ اور دنیا کے اعتبار سے بھی تمہیں اسی میں فائدہ یہ ملے گا کہ فتح بھی ملے گی، رعب ہوگا، تمہارا نام آئے گا، دشمن جھک جائے گا، کپ کپانے لگے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آئے گی، مال غنیمت بھی ملے گا۔ یا اللہ، اتنے سارے نفع کا، بھلائی کا ذریعہ کون سی تجارت ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ اور رسول اللہ پر ایمان لاؤ۔ پہلے نمبر پر اپنے اندر کو پاک کرو، دل کو پاک کرو، پھر آگے بڑھو۔ اگر اندر سے ایمان پختہ نہیں ہے تو پھر جہاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے نمبر پر اپنے اندر کو صحیح کرو۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، اپنے محلے کے اندر مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وضو کرنے کی توفیق نہیں ملتی، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، اور وہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں چلو جہاد کے اندر چلتے ہیں، جان لگائیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ ارے اللہ کے بندے، تو اسی دین کے حکم کو مانتے ہوئے اپنی پیشانی زمین پر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بستر کو چھوڑ کر کے اور وضو کرنے اور مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جہاد کی باتیں کر رہا ہے۔ اگر تو اسی جان کو تھوڑی سی تکلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس جان کو کٹانے کے لیے کیسے تیار ہو گیا؟ یہ اصل میں دھوکہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یعنی جذبہ دین کو پورا کرنے کا نہیں، اپنے انا کا ہوتا ہے کہ لوگ بولیں گے یار یہ تو بڑا مجاہد ہے۔ اگر مجاہد ہے تو پہلے جہاد اپنے نفس کے ساتھ تو کر۔ تیرا ہاتھ ابھی تک مسلمان نہیں بنا، تیری زبان ابھی تک مسلمان نہیں بنی، تیری آنکھیں ابھی تک مسلمان نہیں بنی، تیرے کان ابھی تک مسلمان نہیں بنے، زبان سے قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف، آنکھوں سے بد نظری اور گناہ، کانوں سے ساز گانے باجے، ہاتھوں پاؤں سے دنیا کے اندر اور ناجائز کاموں میں لگا ہوا ہے، پھر تو جان دینے کے لیے کیسے تیار ہو گیا؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پہلا کام یہ ہوگا کہ ایمان پختہ کرو، ایمان مضبوط ہو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے ہی جہاد کرو، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مال بھی اپنا، جان بھی اپنی، اپنے مال خرچ کر کے، اپنے جان لگا کر کے، اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ یہ ہے وہ بہت بڑا واپار، جو واپار کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سارے انعامات دیں گے جو ابھی میں نے آپ کو بتائے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تھوڑا سا اپنی عقل سے سوچو کہ اس طریقے سے آپ کی زندگی گزارنا کہ ایمان بھی پکا ہو، جان بھی اللہ کے راستے میں چلے، تو یہ بہت بڑا آپ کے لیے انعام ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جان دینے والا تو اللہ، جان آج نہیں تو کل پھر واپس ہو جائے گی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی بندہ بھلے کتنا بھی گندا ہو، دہریا ہو،
عیسیٰ یہودی نصرانی ہو، مجوسی ہو، آتش پرست، سورج پرست، لیکن موت کا انکاری کوئی نہیں ہے، سارے مانتے ہیں کہ مرنا ہے۔ جب مرنے کے سارے اقراری ہو کہ آپ کے جسم میں جو جان ہے یہ ایک دن آپ سے نکلنی ہے، جانی ہی ہے، تو پھر اسی جان کو اگر اللہ کے نام پر استعمال کرتے ہیں تو اچھا نہیں ہے؟ موت جب لکھی ہے اس سے پہلے بھی نہیں آئے گی، بعد میں بھی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی دن موت لکھی ہے کہ اس دن آنی ہے تو اسی دن ہی آئے گی، یہ نہیں کہ چھپ کے بیٹھو تو ایک دو دن کے لیے آپ کو موقع مل جائے، نہیں ہوتا۔ تو جب آنی بہرحال ہے تو پھر اللہ کے نام پر دے دو نا، جس اللہ نے دی ہے۔ یہ تو بہت بڑی خیانت ہے نا کہ دنیا کے اعتبار سے آپ کو کوئی امانت دے دے، یار یہ رکھو کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس، پھر وہ واپس لینے کے لیے مجھے دے دو، تو بولو نہیں نہیں یار میں تو نہیں دیتا، جیسے ہمارا یہ وزیر اعظم والی کرسی۔ تو ایک صحابہ کا ایک واقعہ آتا ہے، ایک بزرگ گیا صحابی جہاد کے لیے، کسی سفر پر گیا، جیسے واپس آیا، جس دن واپس آیا اسی دن اس کا بچہ فوت ہو گیا۔ ابھی گھر والی بیچاری پریشان، کیا کروں؟ اگر شوہر کو بتاتی ہوں کہ بیٹا فوت ہو گیا ہے، پہلے تو وہ تھکا ماندہ بندہ بڑی تکلیفوں کے ساتھ سفر سے واپس آیا ہے، ایک تو دماغ پر اس کو وہ بوجھ، ابھی اگر یہاں سے میں اس کو یہ تکلیف بھی بتا دوں کہ بیٹا فوت ہو گیا تو اس کا تو آرام گیا، الٹا زیادہ تکلیف میں آ جائے گا۔ تو بچے کے اوپر کپڑا وغیرہ رکھ دیا، کسی کو بتایا ہی نہیں۔ شوہر نے پوچھا آ کر کے بچے کی طبیعت کیسی ہے، کوئی شور وغیرہ نہیں ہے، لگتا ہے کہ خیر ہے، جھوٹ بھی نہ ہو، جھوٹ بولنے پر لعنت ہے، اور اس کو تکلیف بھی نہ ملے، یہ پریشان بھی نہ ہو۔ وہ تسلی کے ساتھ سو گیا۔ اور یہاں تک آتا ہے، ظاہر ہے میاں بیوی اپنا حق بھی ادا کیا، اور صبح کے ٹائم پر ابھی بیوی عورت کتنی کمزور دل ہوتی ہے بچوں کے معاملے میں، لیکن وہ کیسا سبق سکھا رہی ہے۔ شوہر کو کہتی ہے کہ اگر مجھے محلے والی کوئی عورت امانت کے لیے تو کوئی سونا دے دے، کوئی ہار دے دے کہیں پہن کر کے جانے کے لیے، پھر اگر وہ شادی وغیرہ جس پروگرام میں وہ پہنوں، اس کے بعد اگر وہی عورت مجھ سے مانگنے کے لیے آ جائے تو مجھے دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ تو بولنے لگا کیوں نہیں دینا چاہیے، اس کا حق ہے، اس کی امانت ہے، دینی چاہیے۔ ابھی اس کو تسلی ہو گئی کہ ابھی یہ میری باتوں میں آ گیا۔ پھر کہنے لگی کہ یہ جو بچہ ہمیں ہوا تھا نا، یہ اللہ کی طرف سے امانت تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ واپس لیا۔ بڑے عجیب انداز سے اسی کو سمجھایا، سمجھ گیا، ابھی نہ ٹینشن نہ پریشانی، کچھ بھی نہیں، اس کو اچھے انداز سے سمجھایا گیا، نہیں اللہ نے امانت دی تھی، اللہ نے واپس دے دی، تو اس پر اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اور اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ اسی رات جو آپس میں انہوں نے حقوق زوجیت ادا کیے تھے، بدلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی نسل پیدا کی جس نسل سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوا۔ اتنا بڑا یعنی جہاد یعنی مجاہدین کا، اسلام کا نام اور ان کا یعنی ایک رتبہ کہ آج تک ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ یہ ہے خیر کہنے کا مقصد یہ کہ امانت اللہ تعالیٰ نے جو جان دی امانت کے طور پر دے، کسی بھی ٹائم پر جائے گی، ہر حال میں جائے گی۔ اگر اللہ کے نام پر چلی جائے تو اچھا ہے نا۔ تو اس کے اندر پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے واپار کا نام دیا کہ میں آپ کو ایسا پیارا واپار بتاتا ہوں، وہ کرو گے تو تمہارے لیے بھلا ہوگا۔ واپار کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز دینی ہوتی ہے، ایک لینی ہوتی ہے۔ میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، مجھے کھانا دے دو، میں پیسے دیتا ہوں، مجھے کپڑے دے دو، میں پیسے دیتا ہوں، مجھے گاڑی دے دو۔ ایک چیز دینی ہے، ایک لینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنی جان دو جنت لو، اپنی جان دو جنت لو۔ دونوں کے اندر فرق کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیارے انداز سے سمجھایا، ورنہ جان بھی تو اللہ کی ہے نا۔ اگر جان دینے کے بدلے میں ہمیں کچھ بھی نہ ملے تو بھی ناانصافی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جان دی، پوری زندگی تکلیفوں میں ڈال دے تو بھی ناانصافی نہیں ہے۔ اللہ کی چیز ہے، جیسے استعمال کرے۔
آپ کی کوئی کپڑے شپڑے ہیں جیسے استعمال کرو، جہاں کرو، آپ کی مرضی ہے نا، آپ کی ملکیت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی جان کو دیا امانت کے طور پر، پھر بھی فرماتے ہیں یہ بھی اگر میرے نام پر دو گے نا تو میں تمہیں جنت دوں گا۔ اور پھر آپ کی جو جان ہے یہ عارضی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ آج آپ ٹھیک ہو کل بھی ٹھیک رہو گے یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ بیمار ہو کر کے ناکارہ ہو کر کے اور بستر پر پڑے رہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کسی بھی ٹائم پر تمہاری جان چلی جائے، 1 دن میں، 2 دن میں، سال میں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود آپ اسی بے وفا جان کو میرے نام پر دے دو تو میں تمہیں وفادار ایسی جنت دوں گا، ایسی جنت دوں گا کہ نعمتیں بھی ہر طرح کی ہوں گی اور ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ اسی جان دینے کے بدلے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل فرمائیں گے اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے باغات کے اندر جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، کئی ساری نہریں۔ دنیا کے اعتبار سے یہ مشہور ہے کہ جس باغ کی اپنی نہر ہو پانی کی، وہ باغ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ جیسے سرحد کے ایسے پہاڑی علاقوں کے اندر کہتے ہیں یار ہم ایسی جگہ پر پکنک کے لیے گئے، ایسا خوبصورت باغ تھا، ہر طرح کی اس کے اندر پھل فروٹ بھی تھے، اور نہریں جو اس کے بیچ میں چل رہی تھیں ٹھنڈی ٹھنڈی، اور پتھروں کے اوپر سے پانی جا رہا تھا، ایسے پتھر چمکتے نظر آ رہے تھے۔ تو از خود آدمی کا دماغ خراب ہوتا، یار کاش میں بھی دیکھ لوں، واہ بڑا آپ کو مزہ آیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت بھی میں تمہیں ایسی دوں گا جس کے اندر ایک نہیں کئی سارے نہریں بہہ رہی ہوں گی، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، اور شراب طہور کی نہریں پاکیزہ، اور پانی کی نہریں۔ اس کے علاوہ جو چاہو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور نہروں کے اوپر خوبصورت قسم کے پرندے ہوں گے، جو عمدہ قسم کے پرندے ہوتے ہیں نا۔ ہمارے اندرون سندھ میں مشہور ہے کہ سردی کی موسم میں روس کے پرندے یہاں آتے ہیں، کیونکہ وہاں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، برف پڑتی ہے، پھر وہاں وہ ٹھہر نہیں سکتے، تو وہ پھر یہاں آ کر کے ہمارے ملک کے اندر ادھر ادھر گھومتے ہیں۔ پھر وہ شکار کا بہت پیارا موسم ہوتا ہے کہ ان پرندوں کو جا کر کے پکڑو، اور وہ پرندے اسی ہی بڑے جو نہریں ہوتی ہیں یا بڑی جھیلیں ہوتی ہیں ان کے کناروں میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو وہاں جنت کے کناروں پر بھی عجیب اور خوبصورت قسم کے پرندے آئیں گے، اور علماء نے احادیث مبارکہ کی تشریح میں لکھا ہے کہ وہ پرندہ بھی ایسا خوبصورت ہوگا، ایسا خوبصورت ہوگا کہ دنیا میں اتنا حسن، اتنا حسین پرندہ اس کا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنا بھی کوئی خوبصورت پرندہ ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی اچھا سا پرندہ نظر آتا ہے، کتنے پیسے دے کر کے خرید لیتے ہو، یار یہ آوازیں بہت پیاری نکالتا ہے، اس کی شکل بہت پیاری ہے، اس وجہ سے میں نے لے لیا۔ تو وہ جنت کا پرندہ ہوگا، اور آپ کا دل چاہتا ہے کھانے کو، دور سے دیکھا کہ آپ کے نہر کے سامنے کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اڑتا جا رہا ہے، آپ کے دل میں آیا کہ یار بڑا پیارا ہے، کھانا چاہیے، تو وہیں سے ہی اس کا رخ تبدیل ہو جائے گا۔ پہلے آگے اڑتا جا رہا تھا، ابھی آپ کی طرف آئے گا، آتے 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 جب آپ کے ہاتھ میں پہنچے گا تو وہ اس کی سجی بن چکی ہوگی، تکہ بن کر کے آپ کھاؤ۔ کوئی آگ جلانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پکانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ہاتھ تک پہنچنے سے پہلے پہلے وہ تکہ بن چکا ہوگا، اور خوبصورت قسم کے حسین لڑکے غلمان ہوں گے، وہ آپ کے سامنے یہی چیزیں پیش کریں گے، حضرت یہ لیں، حضرت یہ لیں، اور کئی طرح کے پیالے وغیرہ آپ کے سامنے رکھے ہوں گے، کیا چاہیے، کیا کھانا چاہتے ہو۔ اور یہ بھی نہیں ہوگا یار پیٹ بھاری ہو گیا، ابھی زیادہ کھا لیا ہے، ابھی تو گنجائش نہیں ہے، جتنا کھاؤ جتنا کھاؤ، کبھی پیٹ خراب نہیں ہوگا، بیماری نہیں ہوگی۔ ایک ڈکار آئے گی، اسی ڈکار میں بھی کسی کو تکلیف نہیں ہو، ارے یہ دیکھو تو اسے کتنا کھایا ہے، کیسے آوازیں نکال رہا ہے۔ نہیں نہیں، بڑی پیاری آواز ہوگی ڈکار کی بھی، اور اس ڈکار کے اندر بھی ایسی خوشبو مہکے گی کہ سبحان اللہ۔ تو یہ جنت اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور پاکیزہ جگہیں بھی ہوں گی ہمیشہ کی جنت کے اندر، اور وہاں آپ کو گھر بھی ملے گا، وی آئی پی گھر ملے گا، وی آئی پی نے وی آئی پی سے بھی بڑھ کر گھر ملے گا۔ دنیا میں اپنا کاروبار سارا کا سارا کمائی جو ہوتی ہے وہ لگا دیتے ہو، گھر اچھا لے لیں،
پہلے جیسے یہاں ان علاقے کے اندر بہت سارے لوگ رہتے تھے، جب پیسہ زیادہ آ گیا بھی بولتے ہمیں تو ڈیفینس میں رہنا ہے، یہاں کا ماحول اچھا نہیں، تو پیدا ہوا یہاں 50 سال تک یہاں گزارا، لیکن پیسہ آ گیا تو پوری زندگی کا خزانہ جو جمع کیا تھا وہ سارا لگا دیا گھر کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اگر اپنی جان دے دو گے نا میرے نام پہ تو تمہیں گھر بھی دوں گا اور ہمیشہ کے لیے دوں گا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کامیابی اللہ کی طرف سے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اس کے علاوہ ایک اور نعمت بھی آپ کو ملے گی جو آپ خود اس کو پسند کرتے ہو۔ کون سی؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ تعالیٰ کی مدد اور جلد ہی ملنے والی کامیابی، یہ بھی آپ کو ملیں گی۔ اللہ کی مدد ملے گی، آپ دشمن کے مقابلے کے اندر کھڑے رہو، ڈٹے رہو، یہ نہیں کہ آج کوشش کی پھر کل چھوڑ دو۔ پھر اگر آپ ڈٹے رہے تو بدلے کے اندر یہ ہوگا کہ آپ کو مدد ملے گی، فتح ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایسے حالات نہیں تھے کہ اسلام کو فتح ملے، ہر طرف سے دشمن تھے، مکے کے لوگ دشمن، اور چچے کزن خالہ زاد پھوپھی زاد یہ سارے خاندان کے لوگ دشمن، کہیں سے بھی خیر کی امید نہیں ہے، سارے لوگ مرنے مارنے کے لیے تیار، اور آخر اتنے قدر تنگ کیا گیا کہ وہاں نماز پڑھنا رہنا مشکل، آخر پیغمبر کریم کو وہاں سے چھوڑ کر کے مکے کو کہیں اور جانا پڑا، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، کچھ عرصے تک وہاں بھی محنت کی، لیکن جب جہاد کی محنت شروع ہوئی، جہاد کی اجازت ملی، ابھی آپ کو لڑائی کی اجازت ہے کہ اسلام کے دشمنوں کو کچلنے کے لیے میدان میں اترو، نتیجہ یہ ہوا کہ وہی مکہ فتح بھی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئی۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بار بار جہاد کا حکم دیا ہے۔ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ تلوار کے ساتھ یا ہر زمانے کے مناسبت سے جو ہتھیار ہوں ان ہتھیار کے ساتھ اللہ کے راستے میں دین کے حفاظت کے لیے نکلو، یہ قرآن کا واضح حکم ہے۔ آج کل کچھ دیندار قسم کے لوگ، نیک نمازی لوگ ان کو اللہ والا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے والا سمجھتے ہیں، وہ بھی بولتے ہیں نہیں جہاد کی کیا ضرورت ہے، بس خود صحیح ہو جاؤ، ماحول خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف سازش ہے۔ خود صحیح ہو جاؤ یہ اچھی بات ہے، لیکن خود صحیح ہونے کے بعد جہاد کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن کا انکار ہے۔ انکار کرنا بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ آدمی سست ہے، نہیں جاتا، کمزور ہے، نہیں جا سکتا، اللہ معاف کرے گا، انکار کرتا ہے نہیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس سے ایمان بھی خراب ہو جائے گا، پھر اس کی پوری زندگی کے اعمال ہی برباد ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے جہاد کے لیے ہر وقت یہ ذہن رکھو، جیسے مجھے موقع ملا تو میں جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں نکلوں گا، موقع نہیں ملا مفت میں اللہ تعالیٰ آپ کو مجاہد کا ثواب دے دیں گے، لیکن اگر موقع ملا اور نہیں گئے تو یہ پھر بزدلوں میں شمار ہو کر کے اور پھر اس کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ اس وجہ سے جہاد کا حکم یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے حکم ہے، اور اسی کا انکار کرنا بہت بڑا خطرناک ہوگا۔ آج کل جو امت رسوائی کی طرف جا رہی ہے اس کا بھی بڑا سبب یہی ہے کہ انہوں نے تلوار کو چھوڑا ہے۔ جب تک مسلمانوں کے پاس تلوار تھی اس وقت تک کسی دشمن کے اندر جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اسلام کو میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دشمن آتے تھے، عیسائی یہودی آتے تھے، حضرت ہم جو یہاں رہتے ہیں نا مسلمانوں کے علاقے میں، تو ہمارا لباس، ہماری پگڑی اور اس طرح سے یہ مسلمانوں جیسے نہیں ہیں، تو مسلمان ہمیں گھٹیا نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ اسلام کے دشمن ہیں، ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم بھی مسلمانوں جیسا ہی لباس پہنیں، مسلمانوں جیسا ہی لباس پہنیں تاکہ ہمیں لوگ گھٹیا نظر سے نہ دیکھیں، یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کے رسول کے دشمن ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا منگا کر کے اور اس کو تنبیہ کی، خبردار، اللہ کے نبی کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس قوم کے ساتھ مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں شمار ہوتا ہے، اور تم غدار ہو، اسلام کے دشمن ہو، تم مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہو مسلمانوں کی شکل اپنا کر کے، اگر مسلمان نہیں ہو تو اپنا انداز، اپنا
شکل شباہت اپنے مذہب کی رکھو، مسلمانوں کی رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اسلام کے اندر تلوار تھی، جہاد تھی، مجاہدین تھے، تو دشمن ایسے جھکے رہتے تھے کہ کسی طریقے سے ہمیں ان جیسا اپنے آپ کو بنائیں تو عزت ملے گی ہمیں۔ اور آج کے مسلمان ہیں مفت میں انگریز کے کیسے چمچے بنے ہوئے ہیں، مفت میں۔ کوئی شکل دیکھو پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ کوئی مسلمان کی شکل ہے یا کسی عیسائی اور یہودی کی شکل ہے۔ کیوں ایسا ہوا ہے؟ اسلام کا رعب ہمارے دلوں سے نکل گیا، خود مسلمانوں کے دلوں سے، پھر نتیجہ یہی ہے کہ رسوا ہو رہے ہیں۔ جیسے ابھی پوری دنیا کے اندر کافر مسلمانوں کو ذلیل کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، کیوں؟ اسی جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھائی کہ عزت چاہیے دنیا کی آخرت کی تو جہاد کرو، یہ بہترین واپار ہے، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وبشر المؤمنین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بات کو ماننے والوں پر، ایمان لانے والوں کو آپ خوشخبری دے دیں، یہی کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کے ہر حکم کو ماننے کی، پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان سے لے کر کے اور اعلیٰ قسم کی عبادت جہاد تک اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔